شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے شکاری سورما۔ اس کے مصنف ہیں سید اشتیاق علی علوی۔ لفظ شکاری سورما سے میرا مطلب ہے خطروں سے کھیلنے والے جعلی شکاری۔ اس ضمن میں زیادہ تر انگریزوں کے نام اور ان کے داستانوں سے کتب خانے بھرے پڑے۔ ہمارے مایہ ناز شکاریوں نے اس طرف توجہ بہت کم کی، نہ صاحب قلم حضرات نے اس طرف دلچسپی دکھائی۔ بہرحال میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ ہمارے دیس کے شکاری سورما کسی معیار پر اترتے ہیں کہ نہیں کہ ان کی خدمات کو آب حیات پلایا جا سکے۔ انگریز شکاری جو ہماری سرزمین سے ابھرے وہ سب کے سب حکمرانی کی خصوصی مراعات سے فیضیاب رہے جو ہم میں سے کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہمارے دیسی شکاریوں کی فہرست اور ان کی خدمات اس درجہ بلند ہیں کہ کسی انگریز شکاری سے کسی مقابلے میں کم نہیں ہے۔ ضلع پیلی بھیت کے مشہور زمانہ بالا خاں، جنگلی خاں، حاجی عبدالمجید خاں، حکیم غلام ربانی خاں، کاکوری کے حاجی اعجاز علی صاحب، کانپور کے مصباح صاحب اور بشیر میاں، مشہور و معروف شکاری مسٹر سونی، مسٹر شیر جنگ، مسٹر سریش وید، دکن حیدرآباد کے کتب یار جنگ اور مسٹر حامد بن شبیر وغیرہ۔ صرف یہی نہیں کہ یہ لوگ شیر کے شکاری تھے بلکہ ان کی شکاری لیاقت فنی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ جنگل گرافٹ پر عبور استادی کی حد تک تھا۔ جنگلی جانوروں کی مزاج شناسی ماہرانہ درجے کی تھی۔ خطرناک درندوں کے مقابلوں میں ان کی بہادری، آدم خور درندوں کو مارنے میں ان کی قربانی اس درجہ جذبہ انسانیت پر فریفتہ کہ انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا اور ہر خطرہ دوسروں کی حفاظت کے لیے مول لیا۔ میرے عقیدے کے بموجب ایسی ہستیاں قومی ہیرو ہیں اور ان کی لیاقت و خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا مجھ جیسے کم مایہ کے لیے فخر کی بات ہے۔ اس سلسلے میں آج میں ایسے شکاری سورما کا ذکر کر رہا ہوں جو ابھی 1.5 سال ہوا ہمارے بیچ سے اٹھ گیا۔ اس محترم ہستی کے شکاری کارناموں اور بیگانہ خدمت انسانیت کا تذکرہ اور کچھ شکاری واقعات ضبط تحریر میں محفوظ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا قومی وقار بڑھے۔ اگرچہ ان کا ہر شکاری کارنامہ اور ان کی شکاری زندگی کی داستان کے لیے پوری کتاب درکار ہوگی، مگر میں چیدہ چیدہ واقعات بیان کر رہا ہوں۔ لکھیم پور کھیری میں واقع ریاست ککرا کے راجہ صاحب کا سوسائٹی میں ایک مقام تھا۔ جمیل الرحمن صاحب ان کے صاحبزادے تھے، یعنی لکھنؤ کے مشہور ایڈوکیٹ حاجی شفیق الرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی۔ بہت منکسر مزاج، بڑے سنجیدہ اور کم سخن، اپنی تعلقداری کے جنگلات اور ملحقہ انگریزی عملداری کے جنگلات میں شیر، تیندوے، بھالو، جنگلی سور، سانبر، چیتل، نیل، پاڑا، الخرس سبھی جانور موجود تھے۔ جمیل الرحمن صاحب اس قدر ہر دل عزیز تھے کہ عام طور پر جمیل بھائی اور جمیل چچا کہہ کر یاد کیے جاتے تھے۔ اگرچہ ریاست سے ہر آسائش میسر تھی مگر وہ پیدل گھوم پھر کر شکار کھیلنا پسند کرتے تھے۔ جنگل کی ہر پتی، پانی اور گھاس و مٹی پر بنے نشانات پر اور جنگل کی زمین کی مختلف حالتوں اور جھاڑیوں کے گرد راستوں پر اتنی گہری نگاہ تھی کہ گویا جنگل کی نبض پر ان کی انگلیاں رکھی رہتی تھی۔ جنگلی جانوروں کے مزاج اور عادتوں کی ایسی پرکھ تھی کہ پہلی نظر میں وہ بتا دیتے تھے کہ کون سا جانور کدھر ہوگا، کدھر سے جائے گا۔ اگر پیروں کے نشان زمین پر دیکھ لیے تو بتا دیں گے کہ جانور کا قد کیا تھا، عمر کیا تھی، موڈ کیا تھا اور کس گھڑی اس طرف سے وہ گزرا تھا۔ یہ علم جنگل کرافٹ کہا گیا جس کے وہ ماہر جانے جاتے تھے۔ ہر جانور کا پیچھا پیدل کر کے اور گھنٹوں ان کی ایک ایک ادا دیکھ کر اس لیاقت کا مظاہرہ ہر شکار میں کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بور کی آٹومیٹک رائفل ہاتھ میں لے کر نشانے کی اتنی مشق کر لی تھی کہ اڑتی چڑیا 80% مار لیتے تھے۔
زیادہ دور جانا ہو تو بیل تانگا جس میں بھینسیں جوتے ہوں ساتھ لے کر آدم خور تک کا شکار کھیلتے تھے۔ گورنر اور وائسرائے کی بارگاہ میں ان کا بڑا محترم مقام تھا۔ یو پی اور سینٹرل انڈیا اور نیپال راج کے ہر شکاری پروگرام میں بحیثیت ماہر انہوں نے شرکت کی، بقول شخص سے شکار کی کامیابی کی ضمانت تھے۔ بڑی سادہ زندگی کے ساتھ جمیل چچا اتنے بااصول نمازی تھے کہ آدم خور شیر کا پیچھا کرتے کرتے وہیں زمین پر رائفل رکھ کر نماز ادا کر لیتے تھے۔ معتبر ریکارڈ کے مطابق جمیل چچا نے اکیلے 150 شیر مارے، 26 آدم خور مارے اور ان اعداد سے کہیں زیادہ دوسروں کے زخمی شیروں کو مارا۔ جمیل چچا مچان پر سے بیٹھ کر شکار نہیں کرتے تھے، یہ طریقے مہمانوں کے لیے وہ جائز سمجھتے تھے۔ پیدل یا ہاتھی پر بیٹھ کر یا گھوم پھر کر شکار مارنا اچھا سمجھتے تھے۔ ان کا ایک نوکر سلامت میاں ساتھ رہتا تھا اور اکثر پڈے بھینس کے بچے کے بجائے بندوق لے کر آدم خور شیر کے لیے میاں جمیل چچا کے ساتھ گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا۔ جس زمانے میں مجھے جمیل چچا کے ساتھ شکار سیکھنے کا موقع ملا وہ ان کے ماہرانہ عروج کا زمانہ تھا۔ ہر فاصلے اور ہر اینگل سے ان کی رائفل دونوں کندھوں پر رکھ کر چلا کرتی تھی۔ داہنی طرف جانور بھاگا تو اپنے بائیں کندھے پر رکھ کر گولی مارتے جیسے وہ اسی ماہرانہ انداز سے گولی مارتے جیسے وہ دائیں کندھے پر رکھ کر فائر کرتے۔ نیپال راج سے بلاوا آیا کہ شیر نے 25 آدمی مار دیے ہیں۔ جمیل چچا موقع پر پہنچے، پتہ چلا کہ آدم خور شیر بہت گہرے کھڈ میں رہتا ہے، کھڈ میں اترنے کا راستہ نہیں تھا۔ پتھروں کی نوکیں پکڑ پکڑ کر سلامت میاں بندوق لیے کھڈ میں اتر رہے تھے اور جمیل چچا کھڈ کے اوپر ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ ایک پتھر لڑکا، اسی کے ساتھ شیر کی گرجدار آواز کھڈ میں گونج گئی، مگر سلامت میاں نیچے اترتے رہے۔ جمیل چچا کی ماہرانہ نظریں سلامت میاں پر نہیں بلکہ اس گرجدار آواز کی سمت جمی ہوئی تھیں۔ نیپالی حکام اور جاگیردار ماں آدمیوں کے دور بھاگ چکے تھے۔ کسی اندرونی سرنگ کے راستے سے آدم خور شیر نے سلامت میاں کے عین پیچھے 4 گز پر سر نکالا اور سنبھل کر جست کرنا چاہتا تھا کہ جمیل چچا کی گولی نے شیر کا سر اڑا دیا۔ فائر کی گونج نے کھڈ کو ہلا دیا، مگر سلامت میاں نہ جانے کس پانی کا آدمی تھا کہ بغیر کسی گھبراہٹ کے اظہار کے شیر کی طرف گھوم کر بندوق تانے تھا۔ شیر گولی کھا کر سرنگ میں واپس جاتا معلوم ہوا تھا۔ سلامت میاں کو اشارے سے بتایا کہ گولی سر میں لگی ہے۔ اب تو سلامت میاں بے خوف ہو کر سرنگ کے منہ میں جھانکنے لگے۔ خون میں لت پت شیر آخری سسکیاں لے رہا تھا، اپنے اگلے پنجوں سے پتھروں کو کھرچ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک سلامت میاں وہیں کھڑے رہے، پھر رسی مانگ کر شیر کے گلے میں پھندا ڈال کر باہر نکل آئے۔ سلامت میاں خود شکاری تھے مگر کس بلا کی ہمت میں تھے اور کتنی خود اعتمادی جمیل چچا کو تھی، اس کی مثال کسی دوسرے شکاری کی داستان میں نے نہیں پڑھی۔ جمیل چچا نے 250 شیر سلامت کے ساتھ شکار کیے مگر ان کا کوئی اندازہ کبھی غلط نہیں ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نہ سلامت میاں کو نہ جمیل چچا کو کسی شیر نے زخمی کیا، نہ خراش پہنچائی۔ ایک زخمی شیر نے شکاری ہاتھی پر حملہ کر دیا اور اس کی سونڈ میں لٹک گیا۔ جمیل چچا کے ہاتھی نے سونڈ بڑھا کر شیر کی کمر پکڑ کر گھسیٹا۔ اس کھینچا تانی میں جمیل چچا والا فیل دان بیلنس کھو کر نیچے گر پڑا اور جمیل چچا اس کی جگہ ہاتھی کی گردن پر بیٹھ کر اشارے دینے لگے۔ ان کے ہاتھی نے شیر کو کچھ اور کھینچا۔ اب زخمی ہاتھی نے جھٹکا دے کر اپنی سونڈ چھڑاتے ہوئے شیر کا اگلا دھڑ اپنی سونڈ سے پکڑ لیا۔ دونوں ہاتھیوں نے اپنی اپنی طرف سے شیر کو کھینچا۔ شیر آدھا نچ گیا اور فی الفور ہاتھیوں نے اپنے پیروں سے اسے رونڈ ڈالا۔ جمیل چچا کو خبر دی گئی کہ شیر ایک آدمی کی لاش کو منہ میں دبا کر بھاگا تو ایک اندھے کنویں میں گر پڑا۔ ایک کھٹولا باندھ کر جمیل چچا نے کنویں میں لٹکوایا۔ اس کو دیکھ کر شیر گرجا مگر جب کھٹولا اس کے پاس پہنچا وہ اس پر بیٹھ کر چیختا رہا۔ گراری میں رسی ڈال کر 15-20 آدمیوں کو 20-25 گز دور سے کھٹولے کو اوپر کھینچنے کو کہا۔
جیسے ہی جگت قریب آئی، شیر نے جمیل چچا پر حملہ کر دیا جو 10 قدم ہٹ کر کھڑے تھے۔ ابھی وہ آدھی دور ہی ہوگا کہ جمیل چچا نے زمین پر گھٹنے ٹیک کر گولی ماری، جس نے اس کا جبڑا توڑا، حلق سے گزرتی، گردن کے رگ پٹھوں کو کاٹتی، پورے بدن کے اندر کیما بناتی، گردوں کو پھاڑ کر دم گجے کے جوڑ میں گولی نے ٹھوکر دی۔ شیر چاروں پیر پھیلا کر زمین چاٹنے لگا۔ ایک لڑکی کو آدم خور شیر اس کی جھونپڑی سے اٹھا لے گیا۔ اسی آدم خور کی تلاش میں جمیل چچا پڑاؤ کیے تھے۔ انہوں نے شیر کا پیچھا دھر لیا۔ سلامت صاحب ساتھ تھے۔ لڑکی کے گھر والوں اور گاؤں والوں نے جنگل میں گھسنے سے انکار کر دیا۔ جمیل چچا ہر اس جگہ پر پہنچتے جہاں جہاں شیر نے لاش کو رکھ کر کھانا چاہا۔ شیر کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ ایک بار نیچی جھاڑیوں کے اندر دھمکانے کے لیے لپکا بھی۔ گہرے نالے کے کنارے کنارے کٹے پھٹے کگارے گھنی جھاڑیوں سے ایسے چھپے تھے کہ شیر لاپتہ ہو گیا۔ جمیل چچا نے سلامت کو نالے کے کگارے کے اوپر چھوڑا اور خود انتہائی خطرناک کھیل کا وہ راستہ اختیار کیا جو ایک ہی پگڈنڈی کا تھا، جس کے چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں۔ اس میں اتنی گنجائش بھی نہ تھی کہ رائفل کو گھمایا جا سکے۔ یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ گزرگاہ کہاں لے جائے گی۔ گہرائی میں اترتے راستے پر شیر کے پنجوں کے تازہ نشانات پر جمیل چچا چل دیے۔ رائفل نہ چل سکے یا کارتوس خراب نکل آئے، ان تمام اتفاقات سے بے خطر نالے کے پانی کے لیول میں پہنچے تو راستہ ایک دم سے بائیں طرف مڑا۔ آہٹ پا کر آدم خور شیر لاش کو کھانا بند کر کے بلی کی طرح اپنے پچھلے دھڑ کو پچھلے پیروں پر رکھ کر دم کو لمبا کر کے پیٹ کو زمین پر چپکا کر اگلے پنجوں کو آگے بڑھا کر اور ان پر اپنا ہیبت ناک منہ رکھ کر کانوں کو پیچھے پلٹے ہوئے اپنی خونخوار آنکھیں 3 گز آگے اس موڑ پر جمائے تھا جدھر سے جمیل چچا مڑنے والے تھے۔ جمیل چچا جیسے ہی مڑے، شیر نے آواز نکال کر شاید ابھی اگلے پنجے اٹھائے ہی تھے کہ جمیل چچا کی گولی نے اسے جا لیا۔ آدھے کھلے منہ کے راستے، حلق میں ہوتی ہوئی گولی بدن کے کسی اندر کے ایسے حصے کو پھاڑ چکی تھی کہ بدن مفلوج ہو گیا۔ اس کے حلق سے عجیب سی کرخت گرج نکلی۔ اس کے اگلے پنجے آگے بڑھنا چاہتے تھے مگر گولی کی زبردست دھمک سے اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ وہ تڑپا، زمین کھرچی، اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ سکا۔ اس نے خون کی کہہ کی، پورا بدن زور سے تھر تھرا اٹھا، دم کی نوک کئی بار الٹی پلٹی اور مر گیا۔ جے پور میں وائسرائے کی پارٹی کا شکار تھا۔ ریاست کے بڑے بڑے افسران اور کرنل کیسری سنگھ جو ریاست کے محکمہ شکار اور جنگلات کے انچارج تھے، بھاگ دوڑ میں گئے تھے۔ 30 ہاتھی ماہ شکاریوں کے مقررہ جگہوں پر ہانکے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مہاراجہ صاحب ذاتی معائنے کے لیے جمیل چچا کے ساتھ نکلے۔ وائسرائے بہادر کے ہاتھی کے کھڑے ہونے کی جگہ دیکھ کر جمیل چچا نے مہاراجہ صاحب سے کہا کہ وائسرائے کے ہاتھی سے 50 گز سے شیر نکلے گا، مگر کرنل کیسری سنگھ نے یقین دلایا کہ وہ 10 گز کے اندر سے نکلے گا۔ جمیل چچا خود مہمان ہونے کی وجہ سے مسکرا کر چپ ہو گئے، مگر خود مہاراجہ صاحب کو لے کر اپنی بنائی جگہ پر جا کھڑے ہوئے۔ ہانکے میں 3 شیر اٹھے، جدھر وہ جانا چاہتے تھے ادھر سے پٹایا گیا۔ شیر غصے میں بپھرے ہوئے کسی کی نہ مانی اور جمیل چچا اور مہاراجہ صاحب کے 10 گز کے اندر سے نکل گئے مگر کسی نے فائر نہیں کیا۔ کرنل کیسری سنگھ شرمندہ ہوئے۔ دوسرا ہانکا اگلے ٹکڑے کا تھا۔ اب جمیل چچا کو اغوا کار بنایا گیا۔ انہوں نے وائسرائے بہادر کے ساتھ 2 اور ہاتھیوں کو پاس پاس نالے کی انار پر کھڑا کر دیا اور خود ہانکے والوں کے آگے سٹاپ کی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ تینوں شیر پھر اٹھے اور وائسرائے بہادر کے ہاتھی سے 10 قدم پر نکلے۔ 2 شیر مارے گئے اور ایک بے داغ نکل گیا۔ سینٹرل انڈیا میں بھوپال کے قریب آدم خور شیر کو مارنے میں کئی شکاری پارٹیاں ناکام واپس آ چکی تھیں۔
کسی کے ذریعے جمیل چچا کو حکام نے اس کے شکار کے لیے راضی کر لیا۔ اب کی سلامت میاں ان کا خاص نوکر ساتھ نہیں تھا۔ جنگل ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ 3 دن ہاتھی پر جنگل کو چھان مارا، شیر نہ ملا۔ جمیل چچا نے 9 بجے صبح کو جنگل میں ہاتھی پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر پیدل اکیلے گھومنے نکل گئے۔ ہاتھی والوں سے کہہ دیا کہ تم میری سیٹی یا فائر کی آواز سن کر آ جانا، میں میل بھر کے اندر ہی رہوں گا۔ شام کے 5 بج گئے۔ پانی کے چشمے کے کنارے سے چڑیوں کی مخصوص خطرے کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ جمیل چچا اکیلے دم بڑی ہوشیاری سے چشمے کے اونچے کگارے کی آخری حد پر پہنچے تو نشیب میں دیکھا آدم خور کسی سڑی ہوئی لاش کی ہڈیاں چبا رہا ہے۔ 10 گز کے فاصلے سے جمیل چچا نے گردن کے جوڑ میں گولی مار دی۔ عجیب روندی ہوئی مگر کرخت آواز میں شیر گرجا، مگر اس کی گردن جھول چکی تھی۔ آدمی کی لاش کی ہڈیوں پر بھی وہ پلٹ گیا، پنجوں سے زمین کو اتنا کھرچا کہ بڑے بڑے پتھر ادھر ادھر ہو گئے۔ پودھار درخت کی پیڑی ہاتھ میں آ گئی تو اس کے دھجے اڑا دیے۔ ہر بار وہ اٹھنا چاہے مگر کلابازی کھا کر گر جائے۔ یہ آوازیں ہاتھی والوں کو مل چکی تھیں۔ ہاتھی دوڑ کر وہاں پہنچا اور ہاتھی نے اپنا بھاری پیر رکھ کر شیر کو دبا ڈالا۔ اندھیری رات میں جمیل چچا بیل تانگے سے اتر کر اس کے پیچھے چل رہے تھے کہ بیلوں کو شیر کی بو محسوس ہوئی اور بے چین ہو کر تانگے کو لے کر جنگل میں ایک طرف گھسے تھے کہ اچانک تانگا کسی ٹھنڈ میں پھنس گیا۔ جمیل چچا گلیارے کے کنارے سب کچھ سمجھ کر ٹھہر گئے۔ اتنے میں کرخت گرج کے ساتھ شیر بیلوں پر کودا، بیل زمین پر گرا اور شیر اچک کر گلیارے پر کھڑا ہو گیا۔ آزمودہ کار سلامت میاں اور تجربے کار گاڑی باندھ تانگے کے نیچے جا چکے تھے۔ ٹارچ لائٹ شیر پر پڑتی جمیل چچا کی گولی نے شیر کے دونوں شولڈر بلیڈ کے پرخچے اڑا دیے۔ حیرت کی بات ہے کہ اندھیرے میں گلیارے پر شیر کے کودنے کی آواز پر ٹارچ لائٹ بالکل ٹھیک شیر پر ہی پڑی، پھر رائفل کی گولی بھی وہیں پڑی۔ ایسے خطرناک لمحات میں حواس کو قابو میں رکھنا، آنکھ، کان اور ہاتھوں کا توازن قائم رکھنا اور پھر قادر اندازی کے ساتھ گولی چلانا یقیناً مہارت کا بلند ترین درجہ ہے۔ مہاراجہ جے پور گورنر صاحب اور ان کے انگریز دوستوں کو ہرنوں اور چیتل کے غول کی طرف لے گئے۔ کوئی 200 جانور 50 گز سے 300 گز کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ گورنر صاحب اور دوسرے انگریزوں نے فائر کیے، پھر گولیوں کی باڑ چلائی۔ 50-60 فائر ہو گئے، کل 12 جانور گرے۔ جانوروں کا غول 300 گز سے زیادہ دور جا چکا تھا۔ گورنر صاحب نے فرمائش کر کے جمیل چچا اور مہاراجہ صاحب کے ہاتھیوں کو آگے بڑھا دیا۔ دونوں سورماؤں نے رائفل سنبھالے۔ ہر فائر پر ایک سینگ والا جانور گر جاتا۔ جب میگزینوں میں کارتوس ختم ہوتے تو دوسرے بھرے رائفل ہاتھوں میں دے دیے جاتے۔ 12 فائر دونوں نے کیے ہوں گے اور ہر گولی بال باندھی لگا کی۔ تعریفوں کا شور ہوا۔ ماہرانہ نشانے بازی کے جوہر کھلے۔ انگریز شکاریوں پر ہمارے شکاری سورماؤں کا سکہ بیٹھ گیا۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کیونکہ یہ فائرنگ 300 گز سے لے کر 1000 گز تک ہوئی تھی۔ جمیل چچا کے انتظام میں وائسرائے کے صاحب تیتر کا شکار کرنے نکلے۔ 14 ہاتھی ایک لائن میں اور ہر ایک ہاتھی پر 4 شکاری وائسرائے صاحب کے سالانہ شکاری پڑاؤ میں شرکت کرنے نکلے۔ انگلستان کے مخصوص نشانے باز آئے ہوئے تھے۔ پہلی باڑ میں سینکڑوں فائر ہو گئے، دوسری باڑ میں کچھ زیادہ ہی فائر ہوئے۔ وائسرائے صاحب نے مہاراجہ صاحب اور جمیل چچا کو ہاتھیوں کی لائن سے آگے کر دیا۔ دونوں کے ہاتھی 25 گز کے فاصلے سے بڑے آٹومیٹک بندوقوں سے دونوں نے فائرنگ کرنا شروع کی۔ جو تیتر اڑا وہ مارا گیا۔ میدان گرم ہو گیا، فائرنگ تیز ہو گئی۔ اب جمیل چچا نے داہنی طرف کے تیتروں کو بائیں کندھے پر بندوق رکھ کر اور بائیں طرف سے اڑنے والے تیتروں کو
دائیں کندھے پر بندوق رکھ کر مارنا شروع کیا۔ ان کے فائرنگ کی رفتار تیز ہو گئی اور نشانے کی سچائی نے جھنڈے گاڑ دیے۔ یہ میدان جمیل چچا کے سر رہا۔ مہاراجہ صاحب فائرنگ روک کر جمیل چچا کی طرف بڑھے اور ان کے ہاتھی کے پاس جا کر جمیل چچا کا ہاتھ مانگا اور بڑی عقیدت سے اسے چوم لیا۔ وائسرائے صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جمیل چچا کی بندوق مانگ کر اس کو اونچا اٹھا کر گویا میدان جیتنے کا اعلان کیا۔ رات کے ڈنر کے موقع پر وائسرائے صاحب نے اعلان کیا کہ چند حقیر سی مراعات کا وہ سرکاری اعلان کرتے ہیں کہ ہر میل اور ایکسپریس ٹرین جس کو راجہ صاحب ککرا کے خاندان والے چاہیں گھنٹہ بھر کے نوٹس پر ککرا اسٹیشن پر روک سکتے ہیں، جس بندوق اور رائفل کو وہ چاہیں براہ راست باہر کے ملک سے منگا سکتے ہیں، جس باہری ملک کو ان میں سے کوئی جانا چاہے وہ سرکار انگریز کے مہمان رہیں گے۔ ہندوستان بھر میں ٹرین پر ان کو وہ سیٹ ملے گی جو خصوصی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر جنگل میں شکار کی اجازت ان کو خصوصی طور پر ملتی رہے گی۔ وائسرائے کے دربار میں خصوصی سیٹ دی جایا کرے گی۔ اس کہانی کا ماخذ شکار مصنف نے سن 1982 میں لکھنؤ سے شائع کی۔ چونکہ یہ کہانیاں ایک تو پرانی ہیں، دوسرا یہ لکھنؤ سے یا ہندوستان کے شہروں سے، مختلف علاقوں سے یہ شائع ہوئی ہیں، تو ان کی اردو بھی کچھ مختلف ہے، اس کے ستارے، اس کے مخصوص جو محاورے ہیں اور ایسے الفاظ، تو مجھے خود بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اکثر لفظ میں غلط پڑھ رہی ہوتی ہوں یا میں کنفیوز ہوتی ہوں کہ اس لفظ کو میں نے، کیونکہ اس پہ اعراب تو لگے ہوئے نہیں ہیں اور پہلی دفعہ وہ لفظ سامنے آتا ہے، تو جہاں جہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔